السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شیخ ابتسام الہی ظہیر حفظ اللہ کا تیار کردہ خلاصہ قرآن، اس میں سے آج 15ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صف باندھے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء نے آپ کے امامت میں نماز ادا کی، اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنے والوں ہی کے امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام تھے اور ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو جناب ابو بکر نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا پھر جس کو آپ نبی مانتے ہو انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بات کہہ دی ہے کہ وہ بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے پھر تو درست ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں کہتے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر وہ دونوں یعنی والد یا والدہ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی ان کو جھڑکنا چاہیے، اور ان کو اچھی بات کہنی چاہیے، اور ان کے سامنے محبت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکانا چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کرنے چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے، جس کے پیچھے انسان چلتا ہے، اسی کسی نسبت سے انسان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اس صورت میں فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے، اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم دیا۔ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مقابلے میں لازمی تھی۔ اس کا سبب یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے پکارو اس کو جس نام سے چاہو پکارو۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے کہ نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ قرآن مجید بشارت دیتا ہے کہ نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گڑھی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا جو کہ وقت کے بے دین بادشاہ کے شر سے اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے، جنہیں ہم اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس کے لیے سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے دراصل توجہ آخرت کی طرف مبذول کرائی ہے کہ جو اللہ 300-900 برس تک لوگوں کو سلا کر کے جگا سکتا ہے، کیا وہ قبروں سے مردہ وجودوں کو برآمد نہیں کر سکتا؟
اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے واقعے کا بھی ذکر کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اللہ نے موسیٰ کو بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ وہ دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت خضر رحمہ اللہ سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے جناب خضر سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہیں مجھے بھی سکھلائیں گے؟ خضر نے جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ نہیں جانتے۔ موسیٰ نے جناب خضر کو صبر کی تلقین کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ جب اترنے لگے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اسی میں سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ کام آپ نے یہ کیا کر دیا؟ خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوال پر تنگی محسوس کریں۔ جناب خضر اور موسیٰ پھر چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ جناب خضر نے بچے کو قتل کر ڈالے۔ موسیٰ سے پھر نہ رہا گیا۔ پھر انہوں نے خضر کے عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اس مضمون کے 16ویں پارے پر کچھ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مضامین سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ خلاصہ تیار کردہ ہے شیخ ابتسام الہی ظہیر حفیظ اللہ کا۔